اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ شہید کا جو مقام ہے وہ کسی مسلمان پہ مخفی نہیں ہے، قرآن نے اس پہ نص قائم کی ہے، اور اسی طرح اس مقام پہ بہت ساری روایات ہیں شہید کے حوالے سے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مر جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ اب شہید کے مراتب ہیں، ایک اللہ کے رسول کے حکم سے جنگ لڑنا، چاہے وہ دفاعی جنگ ہو، اور غالباً رسول اسلام نے تقریباً جتنی جنگیں لڑی ہیں کہیں ابتدا نہیں کی، بلکہ آپ کے خلاف پلان بنایا جا رہا تھا، آپ کے اوپر حملہ ہوا، اس صورت میں آپ نے دفاعی جہاد لڑا ہے، اور دفاعی جہاد کے لیے شریعت کی اجازت موجود ہے، کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، عقل بھی اجازت دیتی ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ شخصی دفاع ہو، ملک کا دفاع ہو، اسلام کا دفاع ہو، البتہ دفاع عقل اور شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ لہذا اس دفاعی جنگ میں جو شہادت نصیب ہوتی ہے، طبعا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے جو جنگ دفاعی لڑی جاتی ہے اس میں انسان شہید ہوتا ہے، کہیں اسلام کے نام پہ فتنہ نہ ہو، جیسے کہ قرآن نے کہا الفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ قاتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہذا فتنہ چاہے زبان سے پیدا کیا جائے، چاہے اسلام کے نام پہ پیدا کیا جائے، چاہے دھماکے کر کے ٹیررزم دہشت گردی کے ذریعے معصوم بچوں کو مارا جائے، یہ سارے فتنے کی قسمیں ہیں۔ لہذا جہاد اور چیز ہے، فتن و فساد اور چیز ہے۔ فساد پھیلانے والے کے بارے میں قرآن نے بھی سخت سزائیں مقرر کی ہیں، اور فرمان رسول و معصوم میں بھی سخت سزائیں، یہاں تک کہ ابتداء اسلام میں بھی اللہ کے رسول نے بھی بتا دیا تھا یا علی انت تقاتل الناقصین والمارکین والقاسطین، کہ وہ جنگیں جو ابتداء اسلام میں ہوئیں اور جن لوگوں نے دہشت گردی اور فساد کے لیے جو ہے جنگیں برپا کی، تو علی علیہ السلام جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا علی مال حق، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، ان جنگوں میں جو لوگ فتنہ کھڑا کرنے والے تھے مسلمانوں نے، صحابہ نے علی علیہ السلام کی قیادت میں ان فتنوں کو ختم کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اسلام کے نام پہ فتنہ کھڑا کرتا ہے، فتنہ میں اور جہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جہاد دفاع ہوتا ہے اسلام سے، مسلمانوں سے، اور اگر کوئی مسلمانوں کو ہی مار رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں اور بے گناہ لوگوں کو دھماکے کر کے مار رہا ہے، تو یہ فتنہ ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے، مسلمان کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو حب آل محمد یعنی حب آل محمد پہ مرتا ہے وہ شہید، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عقیدہ جس کے لیے وہ ساری زندگی اس نے زندگی گزاری اسلام کے مطابق، اس عقیدے پہ مرا ہے، گویا اس عقیدے کی گواہی دے رہا ہے، جہاں شہادت کا مرتبہ ملے گا، لیکن وہ قوانین جو شہید کے لیے خصوصی ہیں کفن و دفن والے، وہ حکم یہاں نہیں آئے گا۔ البتہ طالب علم کے حوالے سے ہے کہ جو علم دین سیکھنے کے لیے یا ٹیکنالوجی کا علم بھی سیکھنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، اگر اسے موت آ جاتی ہے تو اسے شہادت کا ایک مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو شہادت کے کئی مرتبے ہیں، کئی مراحل ہیں۔ اب میں اس مقام پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جناب خصوصاً اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے فوج کے خلاف بول رہے ہیں اور بولتے ہیں، مختلف ملکوں کا مسئلہ ہے،
اور بعض اوقات یہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ فوجی کو شہید نہ کہا جائے، اس طرح کی باتیں بھی کی گئی۔ تو آج میں تھوڑا سا کنسیپٹ دینا چاہتا ہوں اپنے فوجی بھائیوں کے حوالے سے کہ یہ ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ جتنی تم قوت پیدا کر سکتے ہو دشمن کے مقابلے میں، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، جتنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، ایٹم بم کے ذریعے جتنی دشمن اسلام کے مقابلے میں آپ اپنی پاور بنا سکتے ہو، یہ حکم ہے، واجب ہے بنانا۔ لہذا فوج بنانا واجب ہے اسلام اور مسلمانوں اور ملک کے دفاع کے لیے۔ اور جہاد دفاعی، ہماری فوج پہ ہمیں فخر ہے کہ اس نے ہمیشہ جہاد دفاعی کیا ہے، اور بعض نابلد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی، حالانکہ تاریخ کے خلاف بات کی۔ حقیقت یہ ہے ہمیشہ ان کے اوپر، اس ملک کے اوپر، اسلام اور مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، اور اس فوج نے ہمیشہ جہاد دفاعی کی، اور ان کو فتح نصیب ہوئی، چاہے 65 کی جنگ ہو اور چاہے 71 کی جنگ بھی میں اسے فتح کہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عقیدے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے لڑی، اور قرآن نے کہا احد الحسنیین، کہ جو مومن ہوتا ہے، جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اسے دو میں سے ایک نیکی ضرور نصیب ہوتی ہے، اس کے مقدر میں شکست ہے ہی نہیں۔ یا وہ شہید ہو جاتا ہے تب بھی وہ کامیاب و کامران ہے، یا پھر وہ غازی بنتا ہے تب بھی وہ کامیاب و کامران ہے۔ لہذا ایک مومن جو اسلام کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے، وہ کبھی ناکام نہیں ہے، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر اقبال نے اسی کنسیپٹ کو اپنے اشعار میں بتا دیا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو فوجی اپنے اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ کشور کشائی، ملک کو بڑا کرنے کے لیے یا غنیمت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو اس کی مقصود شہادت ہے۔ اور شہید روایات کہتی ہیں بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، جب 50,000 سال کا دن قرآن کی آیت کے مطابق لوگ حساب دے رہے ہوں گے، اور یہ بغیر حساب کے۔ تو ان لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہیے جو اسلام اور وطن اور مسلمانوں کے دفاع میں شہید ہوئے۔ ہاں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، سب انبیاء کی نبوت کا قائل ہو، رسول اسلام کو آخری نبی مانتا ہو، 12 ائمہ کی امامت اور محبت رکھتا ہو، اور قیامت کا عقیدہ رکھتا ہو، اور جو بھی فروع دین میں سے جو ضروریات دین ہے ان سب کا عقیدہ بھی ہو، اور عمل صالح کی کوشش کرتا ہو، اور اسلام کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ شہید ہے۔ ہاں، اگر کسی ڈکٹیٹر یا ظالم کی اطاعت کے لیے ایک ڈیوٹی پہ پوری کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ شہادت نہیں، پھر یہ ہلاکت ہو جائے گی۔ لہذا نیت کا فرق ہے، انما الاعمال بالنیات۔ رسول اسلام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے ریڑیاں رگڑ رہا تھا، تو اسے کسی شخص نے جنت کی بشارت دی، تو رسول اسلام نے فرمایا یہ جہنم جا رہا ہے۔ کہا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا چونکہ اس سے جا کے خود پوچھ لو یہ کس مقصد کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ اسے جب جا کے پوچھا گیا تو یہ جنت کی بشارت، اس نے کہا کون سی جنت؟ میں تو اس لیے جنگ لڑ رہا تھا، مدینے میں میرے کچھ باغات تھے تاکہ یہ مشرکین مکہ ان باغات کو خراب نہ کر دیں۔ لہذا عقیدہ پہلے ٹھیک ہونا چاہیے ہر فوجی کا۔ اور اسلام میں جو فوج کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے آج کے زمانے میں ایک ضرورت ہے کہ ایک باقاعدہ ادارہ ہو، منظم ادارہ ہو، ڈسپلن جیسے کہ فوج کے اندر ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، ٹریننگ بھی مضبوط ہے۔ لیکن جو ہے اسلام میں کنسیپٹ ہے ہر عاقل بالغ فوجی ہونا چاہیے۔ جب بھی اسلام اور مسلمانوں پہ وقت آ جائے تو وہ اس کے اوپر جہاد جو واجب کفائی ہے، اتنی مقدار میں لوگوں کو نکلنا لوگوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے جس سے اسلام اور مسلمانوں اور وطن کا دفاع کیا جا سکے۔ تو جس مقصد کے لیے لا الہ الا اللہ یعنی توحید یعنی دین کامل کے تربیت اور اس کی تنفیذ کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، اس مقصد کے لیے ہمیشہ انسان ہر مسلمان تیار رہے۔ اور باقی رہی بات اس مقام کے اوپر کہ ہمارے فوج کا یہ جو بھی اس عقیدے اور اس نیت کے ساتھ لڑے گا وہ شہید ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، فوج کے اوپر، ملک کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ اور جو دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ کی سی آئی ڈی جب دنیا کی سب سے مضبوط ترین سی آئی ڈی کا دعویٰ ہے تو سی آئی ڈی کے ذریعے نظر رکھیں کون فساد و فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے پکڑیں، اس کے خلاف جب شواہد واقعاً موجود ہوں تو فقط اسے اسلام کے مطابق سزا دی جائے، نہ کہ جو ہے
जो लोग जिन का कोई कसूर नहीं है उनके ऊपर ड्रोन हमले हों, बच्चे या औरतें या बेगुनाह लोग, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। लिहाजा फ़ौज को इस निगाह से, खुसूसन अपने मुल्क के अंदर से अगर कोई फितना परवर लोग उठते हैं तो इस पर दिक्कत से काम करना चाहिए। बल्कि मैं फ़ौज से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उसे चाहिए कि तमाम इदारों में, अपने मुल्क के तमाम इदारों में, चूँकि एक एक्सपीरियंस हो चुका है, सियासतदानों में बहुत कम लोग ऐसे अच्छे निकले हैं जो मुखलिस हैं, हमेशा करप्शन हुई है, हमेशा खराबियाँ, मुल्क तबाही की तरफ, तमाम जो प्रॉफिटेबल इदारे थे उनको वो लॉस हो रहा है, वो मुसलसल खसारे में, वापडा हो, PIA है, स्टील मिल ले लें, रेलवे ले लें, तालीम, कोई मैदान जो है कहीं भी तरक्की नहीं हो रही, तनज़ली की तरफ जा रहा है। लिहाजा फ़ौज से रिक्वेस्ट है इन इदारों में, जैसे एक हुकूमत के दौर में ये सिलसिला था, इन इदारों में इनकी कमेटियां बैठे, निगरानी करें, कहाँ खराबी हो रही, कहाँ सिस्टम में खराबी है, कहाँ करप्शन हो रही है, उस पर निगाह रखें। ये मुल्क की खिदमत है, ये इस्लाम की खिदमत है, ये कौम की खिदमत है, इसमें फ़ौज को आना चाहिए। अवाम भी मुतालबा करें, पार्लियामेंट से चाहे कानून पास हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे फ़ौज खुद इसमें दखालत करे। हाँ, हुकूमत वाला काम जो है उसमें भी निगरानी रहनी चाहिए फौजी इदारों की। जहाँ करप्शन और खराबियाँ हो रही है, पीछे फ़ौज खड़ी होनी चाहिए, चाहे नैब का इदारा, चाहे कोई भी हो। तो लिहाजा फ़ौज अपना भरपूर किरदार और इस नेमत को जो खुदा ने उन्हें ताकत अता की, उसका शुक्र ये है कि मुल्क को, मिल्लत और इस्लाम के लिए इसको इस्तेमाल करे। और तमाम जो फ़िरका परस्ती वाले बातें या तंजीमें हैं, या किसी एक फ़ौजी ने जो बनाई अपनी हुकूमत में, दहशतगर्द तंजीमें या लिसानी तंजीमें जो बनाई गई, या जो इदारे, जो पार्टियाँ बनाई गई, उनको इन लिसानियत और दहशतगर्दी और मजहबी इंतहा पसंदी वाली तंजीमों को ख़त्म करना चाहिए। बल्कि वहदत व मुआख़ात हो, जो इस मदीने के अंदर भाईचारा रसूल इस्लाम ने कायम किया था, वो कायम होना चाहिए। अपने अपने जो फ़िक़ी तरीके हैं उसके मुताबिक सबको आज़ादी हो और मुश्तरकात में मिल के काम करें, मुश्तरका दुश्मन के सामने इकट्ठे खड़े हों। लिहाजा फ़ौज को मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की और इस्लाम की तरक्की के लिए इतने शहादा दिए और इतनी कुर्बानियाँ दी और इतनी डिसिप्लिन और मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन एजेंसियाँ जितनी भी हैं, उन्हें चाहिए कि वो जब उन्हें पता चलता है फलां जगह दहशतगर्दी होने जा रही है, फलां लोग मुलव्वस हैं, उनको पकड़ें। फ़कत खबर देना काफ़ी नहीं है। हाँ, बग़ैर सबूत के जो बेगुनाह लोगों को उठा लिया जाता है, जिनके खिलाफ कोई शरई सबूत जब तक नहीं मिलते, मजबूत दलाइल नहीं मिलते, ये भी जुल्म है। लिहाजा मैं तमाम अपने मुल्क की कौम और उम्मत मुस्लिमा से रिक्वेस्ट करता हूँ, फ़ौज का एहतराम करें, फ़ौज के साथ खड़े हों, उनके साथ तामुन करें, लेकिन जहाँ जुल्म हो उस जुल्म को रोकना चाहिए। और कोई भी ऐसा काम न हो, चाहे फ़ौज की तरफ से, इदारों के, जो इस्लाम से टकराता हो, जो कुरान से टकराता हो, जो मुसल्लमात मजहब से टकराता हो। और मैं आखिर में अपनी मुहतरम व मुक़द्दस व आला अरफा फ़ौज से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के अंदर एक बहुत कीमती चीज़ मौजूद थी, जैसे कि निशान हैदर को आपने सबसे बड़ा निशान करार दिया और बहादुरी का बड़ा तमगा करार दिया, इसी तरह एक कीमती चीज़ जो आप लोगों के अंदर थी और अब भी बहुत सारे लोगों में है, और वो है जब आप जंग लड़ते हैं तो नारा हैदरी लगाते हैं। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत का मुनकर हो, और तमाम जंगों में, तकरीबन अगलब जंगों में अली अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह ने मुसलमानों को और इस्लाम को फतह नसीब की है। लिहाजा जब कोई मुसलमान नारा हैदरी लगाता है तो उसके दिल में वो ईमान और शुजाअत का जज्बा पैदा हो जाता है, शहादत का शौक पैदा हो जाता है, फिर शिकस्त तो उसका मुकद्दर नहीं हो सकती। लिहाजा ये पूरी फ़ौज का एक स्लोगन